تفسیر ابن کثیر سورہ مائدہ آیت نمبر 41 سے لے کے 44. آیت نمبر 41 سورہ مائدہ. O messenger, let not those who hurry to fall into disbelief grieve you of such who say, we believe with their mouths, but their hearts have no faith. تو یہاں پر آیت نمبر 41 کے اندر اللہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ کہ وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ مطلب دوڑ لگانے میں، بھاگ دوڑ جس کو کہتے ہیں نا، کہ ریسنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کہ ڈس بلیو جو ہے یعنی کفر میں گرنے کے لیے، یعنی کفر کے لیے ساری بھاگ دوڑ ہو رہی ہے. تو ایسے لوگوں کی یہ جو بھاگ دوڑ ہے، جو یہ مطلب ریسنگ کر رہے ہیں، آپ کو دکھی نہ کرے. اور پھر وہ کہ جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن وہ انہوں نے صرف اپنے منہوں سے بولا ہے، ان کے دل جو ہے اس میں تو ایمان ہے ہی نہیں. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسولنگلی جیسے بولتے ہیں نا، وہ ہے کہ وہ دکھی ہو جاتے نا. اینڈ آف دا جوز آر مین ہو لسن مچ اینڈ ایگرلی ٹو لائز لسننگ ٹو ادرس ہو ہیو ناٹ کم ٹو یو. اور یہودیوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو بہت کان لگا کے سنتے ہیں، بڑی ان کو اس چیز کے لیے جلدی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ جو ہے، یا اگر کوئی بھی جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی نے بولا تو وہاں کان لگا کے سنتے ہیں اور اس کو جلدی سے کیچ اپ کرتے اس کو. اور یہ کہ مطلب اور پھر جو بھی جھوٹ، اور وہ لوگ جو کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ دور سے بیٹھے بیٹھے وہ ان کے پریسٹ، وہ ریبائز، وہ احبار جو بھی ہیں، وہ لوگ ہیں جو دور سے بیٹھے بیٹھے خبریں لیتے رہتے، خبریں. لسننگ ٹو ادرز ہو ہیو ناٹ کم ٹو یو، یعنی وہ آپ کی مجلس میں آئے نہیں ہیں. دے چینج دا ورڈز فرام دیئر پلیسز، بدل دیتے ہیں وہ جو بھی اس کے جو بھی مطلب اس کا حروف ہے تورات کا، وہ اس کو بدل دیتے ہیں. دے سے if you are given this take it. اور پھر اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہو اپنا فیصلہ کروانے کے لیے، اپنا کیس لے کے جاتے ہو، تو دیکھو اگر تم کو یہ دے فیصلہ نہ اس طرح کا تو وہ قبول کر لینا. بٹ if you are not given this then beware. لیکن اگر یہ فیصلہ نہ دے، یعنی کوئی اور دے، جو کہ ہم آگے ابھی پڑھیں گے، جس سے ہم کو بہت سارا ملے گا مطلب حدیث میں سب میں سے، کہ یہ فیصلہ دے تو اس کو ماننا، وہ فیصلہ دے تو مت ماننا. یہ سب باتیں جو ہے وہ آئیں گی ابھی آگے. ابھی یہ پہلی 41 نمبر کی ہی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اینڈ ہوم سو ایور اللہ وانٹس ٹو پٹ ان فتنہ، اور جس کسی کو بھی اللہ کو فتنہ میں ڈالنا ہے، یو کین ڈو نتھنگ فار ہم اگینسٹ اللہ، تو تم اس کے خلاف یعنی اس کے لیے اللہ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. Those are the ones whose hearts Allah does not want to purify. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنا، یعنی اللہ اس چیز یعنی یہ کہ ان کے دلوں کو پاک نہیں کرے گا. For them there is a disgrace in this world. اور اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کے لیے بہت بے عزتی، ذلت ہے. اور اینڈ ان دا ہیئر آفٹر اے گریٹ ٹورمنٹ، اور آخرت میں بہت بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب. آیت نمبر 42 سورہ مائدہ. دے لائک ٹو لسن ٹو فالسہڈ ٹو ڈیوور سحت. وہ جھوٹ کے اوپر بہت کان لگا کے سنتے ہیں، ان کو جھوٹ جو ہے وہ بڑے سے سنتے ہیں وہ لوگ. اور جو بھی مطلب جیسے بولتے ہیں نا بھوکوں کی طرح سحت ورڈ جاتا ہے نا، جب کہ سماعون للکذب اور اکالون للسحت. تو اکالون اکل یعنی کہ اکالون یعنی اس کا مطلب کھاتے ہیں وہ، للسحت تو وہ جو سحت یعنی کہ جو بھی حرام کے اوپر ایسے بھوکوں کی مان ٹوٹ پڑتے ہیں. یہ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جھوٹ پہ کان لگا کے سنتے برابر، اور بھوکوں کی مانند ٹوٹ پڑتے ہیں حرام کے اوپر. سو اف دے کم ٹو یو، تو اگر وہ آپ کے پاس آئیں،
either judge between them or turn away from them. اگر فیصلہ کرو تو پھر برابر سے ان کے ماں بہن فیصلہ کر دینا، ادروائز ان سے مطلب اعراض کرنا، دور ہٹ جانا ان سے. If you turn away from them، اور اگر آپ ان سے پلٹ جاتے ہو، پلٹ کے چلے جاتے ہو، they cannot hurt you in the least، تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. And if you judge with justice between them، لیکن اگر آپ ان کا کوئی فیصلہ کرو گے تو پھر آپ اس کو بہت ہی عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ کرنا. Verily Allah loves those who act justly، اس لیے کہ یقیناً اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ جسٹس کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں المقسطین. پھر ہے آیت نمبر 43. But how do they come to you for a decision while they have the Torah؟ یہ کیوں آتے ہیں آپ کے پاس فیصلہ کروانے؟ ان کے پاس تورات ہے ان کی خود کی. In which is the decision of Allah، اس میں تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، اندر اللہ کے حکم ہے. Yet even after that they turn away، اس کے باوجود بھی اس سے پلٹ جاتے، یعنی اپنی خود کی کتاب سے بھی. For they are not believers، اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہیں. آیت نمبر 44. Verily we did send down the Torah، یقیناً ہم نے تورات نازل کی. Therein was guidance and light، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. By which the prophets who submitted themselves to Allah's will judged for the Jews، تو اسی سے یعنی اسی تورات سے جو تمام انبیاء جو تھے وہ جنہوں نے اللہ کی اللہ کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، یعنی کہ اسلمہ، یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، مطلب جیسے کہ وہ سبمٹ کیا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے آگے، تو وہ پھر اس سے فیصلہ کرتے تھے یہودیوں کا. اینڈ دا ربانیون اینڈ دا احبار، اور جو بھی ان کے رہبائز تھے وہ اور احبار بھی. فار ٹو دیم واز انٹرسٹڈ دا پروٹیکشن آف اللہ بک، کیونکہ یہ دونوں یعنی ان کے رہبائز جو ہے وہ پریسٹ لوگ اور احبار یعنی ان کے علماء، ان لوگوں کو اللہ نے حوالے کیا تھا کہ حفاظت کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کی یعنی تورات کی، آف Allah's book. And they were witnesses thereto، اور وہ اس کے اوپر گواہ بھی ہے. Therefore fear not men but fear me and sell not my verses for a miserable price، اسی لیے انسانوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو مت بیچو ایسی مطلب چھوٹی سی قیمت پہ، سمنن قلیلا. And whosoever does not judge by what Allah has revealed، اور اگر کوئی لوگ کوئی بھی ہو چاہے اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے اس سے، such are the disbelievers، تو اللہ نے کہا یہ لوگ کافر لوگ ہیں. اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں جو بھی لکھا ہوا ہے اگر وہ ان کو نہیں جمتا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، کسی بھی کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز تمہاری زندگی کا ایک ایک قدم اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے، تو اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کافر ہے. اللہ نے اس کو مہر لگا دیا کافر کی. استغفر اللہ، اعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچائے. Do not feel sad because of the behavior of the Jews and hypocrites، یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہہ رہا ہے آیت نمبر 41 میں کہ آپ اتنے دکھی نہ ہوں ان کی حرکتیں اور ان کا جو بھی سلوک ہے یہودیوں کا اور منافقوں کا. اللہ سے یا ایھا الرسول یا لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، او میسنجر لیٹ ناٹ دوز ہو ہری ٹو فال انٹو ڈسبلیف گریو یو، کہ او یا رسول اللہ وہ جو جلدی مچا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں کہ جا کے گریں کفر کے اندر، آپ کو دکھی نہ کرے ایسے لوگ. These honorable ayat were revealed about those who rush into disbelief. یہ آیت اللہ کی بہت بڑی باعزت آیتیں ہیں، یہ نازل ہوئی تھی ان کے تعلق سے جو کفر کی طرف دوڑ رہے، بھاگ رہے، کفر کے یعنی سمجھ لو جیسے کفر کا جو کھڈا ہے اس میں گرنے کے لیے بھاگ رہے، deviating from the obedience of Allah، اور وہ ہٹ چکے ہیں
فرما برداری جو اللہ کی کرنی چاہیے, ہز میسنجر, اللہ کے رسول کی کرنی چاہیے, اس سے وہ ہٹ چکے ہیں. پریفرنگ دیئر اوپینینس اینڈ لسٹ ٹو واٹ اللہ ہیز لیجسلیٹڈ, اور وہ پسند فرماتے ہیں اپنے, یعنی ان کو پسند آتی ہے خود کی رائے, ان کی خود کی جو رائے وہ ان کو پسند آتی ہے, اللہ نے جو بولا کتاب میں وہ نہیں, اللہ کے رسول جو بولیں گے وہ نہیں. اور اپنا ہی لسٹ, یعنی تمہارے اندر جو بھی لسٹ ہے تو وہ بھی تم پورا کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہو. تم کو اپنی خواہشات کی ہی پرواہ ہے, اس کے مقابلے میں کہ جو اللہ نے شریعت کا قانون بنایا اس کے برعکس تم اپنی خواہشات میں لگے رہتے ہو پورا کرنے کے. من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم, of such who say, اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں we believe, ہم ایمان لائے, with their mouths but their hearts have no faith. بٹ یعنی ان کے منہ نے تو, ان کی منہ کی پھوکوں نے تو بول دیا, لیکن ان کے دل میں ایمان نام کو بھی نہیں ہے. These people pretend to be faithful with their words. یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی بننے کی کہ جیسے کہ وہ اپنے جو بولے ہیں منہ سے اس سے یہ بتانا چاہتے کہ وہ بڑے ایمان والے ہیں. But their hearts are empty from faith. لیکن ان کے دل خالی ہے ایمان سے. And they are the hypocrites. اور وہ ہیں منافق لوگ. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا, and of the Jews, اور رہی بات یہودیوں کی, the enemies of Islam and its people, یعنی یہودی لوگ جو ہے وہ دشمنان اسلام ہے, اور جو بھی مسلمین ہیں, مسلمان ہیں, ان کے بھی دشمن. They and the hypocrites all. وہ لوگ بھی, یہودی بھی اور منافق لوگ بھی, کیونکہ منافق کا تو لیبل تو لگا ہوا ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے, لیکن اصل میں تو وہ منافق ہے نا, وہ بھی دشمن ہے سچے ایمان والے مومنوں کا. سماعون للکذب, listen much and eagerly to lies. سنتے ہیں بہت کان لگا کے, جلدی مچاتے ہیں سننے کے لیے بھی کہ دیکھو دیکھو سنو کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یعنی کوئی بھی جھوٹی داستان, جھوٹی باتیں. اینڈ دے ایکسپٹ, اور وہ اس کو قبول کرتے ہیں. اینڈ ریئیکٹ ٹو اٹ پازیٹیولی, اور ایسا بتاتے ہیں جیسے کہ یہ سچی بات ہے. سماعون لقوم آخرین لم یأتک, listening to others who have not come to you. اور وہ لوگ جو کہ ابھی آپ کے پاس آئے بھی نہیں ہیں, یعنی وہ ابھی بیٹھے ہوئے اپنے ٹھکانوں پہ اور آپ کی خبریں لیتے رہتے ہیں. Meaning they listen to some people who do not attend your meetings, O محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وہ سنتے ہیں کچھ لوگوں کی باتیں جو مطلب ابھی آپ کے پاس آئے بھی نہیں ہیں, لیکن وہ لوگ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنے جاسوسوں کے تھرو لیتے بھی ہیں. اور the ayah might mean they listen to what you say, یعنی جو بھی آپ کہتے ہو وہ لوگ سنتے ہیں. and convey it to your enemies, اور پھر آپ کے جو دشمن ہیں ان کو پہنچاتے ہیں وہ. who do not attend your audience, جو آپ کی مجلس میں نہیں ہیں, یعنی کہ ان کے بڑے بڑے پریسٹ اور ریبائز اور وہ سب, وہ بیٹھے ہوئے اپنے اڈوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تخت پہ, اور وہاں پر بیٹھے بیٹھے ساری خبریں لیتے رہتے ہیں, تو آپ کی مجلس میں وہ آئے بھی نہیں ہیں. the Jews alter and change the law, such as stoning the adulterer. یہودیوں نے بدل دیا ہے ان کی شریعت اور قانون, جو زنا کے لیے ان کو پتھر رجم کرنے کا ہے نا, تو وہ چیز کو انہوں نے بدل دیا. اللہ سے یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ, they change the words from their places. وہ ان کے مقام سے ان الفاظوں کو ہٹا دیتے ہیں. by altering their meanings, اس کا مطلب بھی بدل دیتے ہیں. وہی ہے روکو مت جانے دو, اور وہی کو روکو مت جانے دو, بدل گیا نا میننگ. ایسا لوگ ورڈ کو یہاں سے وہاں, وہاں سے یہاں کرتے ہیں. by altering their meanings and knowingly distorting them after they comprehended them. اچھی طرح سے اس کا مطلب سمجھ چکے ہیں, اس کے بعد بھی اس کو رد و بدل کر ڈالتے ہیں. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا. They say if you are given this, take it. اگر تمہارے لیے یہ فیصلہ کرتے ہیں نا تو لے لینا, بٹ if you are not given this, لیکن اگر یہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں then beware, پھر تو یعنی تم چلے جانا چھوڑ کے. It was reported that this part of the ayah was revealed about some Jews who committed murder. یہ حصہ جو ہے آیت کا, تو یہ ان لوگوں کے یہودیوں کے لیے
کہ جنہوں نے مطلب اس وقت کچھ قتل کرے تھے، قتل، اینڈ ہو سیڈ ٹو ایچ ادر، اور ایک دوسرے کو آپس میں یہ کہتے تھے وہ لوگ، لیٹ اس آسک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو جج بٹوین اس، کہ چلو اپن ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں یہ فیصلہ کروانے کے لیے. اینڈ اف ہی ڈیسائڈس دیٹ وی پے دا دیا، اور اگر وہ ایسا فیصلہ کرتے کہ بھائی ٹھیک ہے چلو دیت کا پیسہ دے دو، تو ایکسپٹ ہز ججمنٹ، قبول کر لینا. وہ یہی ہے کہ جو وہ یہ کہے تو قبول کرنا، اور اگر وہ کہے تو نہیں کرنا. اف ہی ڈیسائڈز آن کیپٹل پنشمنٹ، لیکن اگر وہ کیپٹل پنشمنٹ کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یعنی کہ تم کو پھانسی یا تمہارا مطلب گردن اڑانے کا، ڈو ناٹ ایکسپٹ ہز ججمنٹ، تو پھر ان کا وہ فیصلہ نہیں ماننا. تو یہ ایک ہے مطلب اس کو لے کر. دا کریکٹ اوپینئن از دیٹ، تو اس کی صحیح معنوں میں جو رائے ہے وہ یہ ہے، دس آیا واز ریویلڈ اباؤٹ دا 2 Jews who committed adultery، اور یہ بھی ہے کہ 2 یہودی جنہوں نے زنا کیا، ان کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی. The Jews changed the law they had in their book from Allah on the matter of punishment for adultery، یعنی زنا کے لیے ان کی تورات میں، ان کی وہ کتاب جو اللہ کے پاس سے آئی ہے، اس کی سزا اس میں ہے، اس کی شریعت میں ہے، مگر انہوں نے بدل دیا اس کو، قانون اس کے لا کو بدل دیا. اس کے فرام اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، یعنی ان لوگ کے لیے اسٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے، ٹو 100 flogs، اور پھر یہ کہ جیسے 100 کوڑے مارو، اینڈ میکنگ دا آفینڈرز رائڈ اے ڈونکی فیسنگ دا بیک آف دا ڈونکی، یعنی گدھے پہ الٹا بٹھاؤ اور اس کو پورا سب جگہ گھماؤ. تو ان لوگوں نے اس طرح سے وہ جو سزائیں ہیں اس کو بدل دیا کہ 100 کوڑے پہ رکھو یا تو گدھے پہ بٹھا کے الٹا گھماؤ. When this incident of adultery occurred after the hijrah، کہ ہجرت کے بعد کا جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا، they said to each other، تو وہ دونوں آپس میں وہ لوگ یہ کہتے تھے، let us go to محمد صلی اللہ علیہ وسلم and seek his judgment، چلو ان سے فیصلہ کرواتے، دیکھتے کیا کرتے. if he gives a ruling of flogging، اگر انہوں نے کوڑے مارنے کی سزا دے دی، then implement his decision، پھر چلے گا، ہم مان لیں گے ان کے فیصلے کو. اینڈ میک اٹ اے پروف فار یو ود اللہ، اور یہ کہ تمہارے لیے وہ گواہ ہوگا، کہ مطلب جیسے وہ اللہ کے سامنے ایک گواہی بھی ہوئے گی کہ بھئی تم نے برابر وہ سزا برابر تم نے لے لی ہے. دس وے ون آف اللہ پروفیٹس ول ہیو اپہیلڈ دس رولنگ امنگسٹ یو، اس طرح سے اللہ کے نبی رسول جو ہیں وہ ایک ایسا مطلب حکم جو ہے جو تمہارے درمیان میں مطلب انہوں نے مطلب اس چیز کی، یعنی جیسے فلاگنگ اور گدھے پہ الٹا بٹھانا. بٹ اف ہی ڈیسائڈز دیٹ دا پنشمنٹ شوڈ بی اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، کہ موت ہونے تک رجم کرنا ہے، اگر یہ سزا دیے دین ڈو ناٹ ایکسپٹ ہز ڈیسیژن، پھر ان کا یہ فیصلہ مت ماننا. بولا نہیں ہم نہیں مانتے، یعنی ہماری مرضی کا ہوئے گا تو ہم مانیں گے، ہماری مرضی کا نہیں ہے تو اٹھ کے چلے جائیں گے. There are several hadiths mentioning this story، اور یہی قصہ بہت ساری حدیثوں میں بھی ہیں. Malik reported that Nafi said that Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma said the Jews came to Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam، یہودی لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، and mentioned that a man and a woman from them committed adultery، کہ ایک مرد اور ایک عورت نے ان کے مطلب ان کے درمیان سے زنا کیا ہے. Allah's messenger said to them، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ما تجدون فی التوراۃ فی شأن الرجم، what do you find of the ruling about stoning in the Torah، کیا تم کو ملی نہیں، کیا تم وہ جو حکم ہے تورات کے اندر کہ رجم کرنے کا، وہ تم کو نہیں ملا کیا اس میں؟ They said we only find that they should be exposed and flogged، ہم کو تو خالی یہی ملا کہ بھئی یعنی جھوٹ بول رہے نا، کہ ہم کو تو خالی یہی ملا کہ بھئی ان کو سب کے سامنے بے عزت کرو اور ان کو کوڑے مارو. عبداللہ بن سلام جو کہ ان کے ایک بہت ہی اچھے یعنی ٹاپ کے رہبائی تھے، راہب، یعنی وہ وہی ہے وہاں کے جوئش پریسٹ، عبداللہ بن سلام جو اسلام قبول کرے، انہوں نے کہا، he said you lie، تم جھوٹے ہو. The Torah mentions stoning، so bring the Torah، تورا کے اندر تو اس کی سزا ایڈلٹری کی رجم ہے. They brought the Torah and opened it, but one of them hid the words about stoning with his hand
and recited what is before and after that verse. لیکن لوگ تورا لے کر آئے, انہوں نے کھولا اور جہاں پہ رجم کی جو تھی آیت اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے جو کچھ بھی تھا وہ پڑھا اور اس کے بعد جو کچھ تھا وہ پڑھا, لیکن اس پارٹ کو چھپا دیا گیا. عبداللہ بن سلام said to him, remove your hand. پھر عبداللہ بن سلام جو ہے انہوں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ تمہارا, and he removed it, thus uncovering the verse about stoning. تو جب اس بندے نے ہاتھ ہٹایا تو وہاں پر رجم کی آیت تھی. So they said, تو لوگوں نے کہا یعنی عبداللہ بن سلام جو ہے کہ he has said the truth, کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او محمد, عبداللہ بن سلام جو ہے انہوں نے سچ کہا ہے. It is the verse about stoning, کہ یہ جو آیت ہے اس میں وہ اسی کی ہے جو رجم کرتے ہیں, اسی کی, یعنی بندے کی موت تک رجم. The messenger of Allah decided that the adulterers be stoned to death and his command were carried out. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہی کیا کہ جو بھی زانی ہیں ان کو رجم کیا جائے, اور ان کا یہ حکم جو تھا وہ مطلب برابر کیا گیا پورا. I saw that man shading the woman from the stones with his body. تو انہوں نے کہا, اب یہ جو مطلب جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے نا, یہ کیا نام ان کا, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, کہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ مرد جو تھا وہ اپنے جسم سے اس عورت کو کور کر رہا تھا تاکہ پتھر سے بچا رہا تھا اس کو. البخاری اینڈ مسلم آلسو کلیکٹڈ دس حدیث, اور یہ دونوں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. اینڈ دس از دا ورڈنگ کلیکٹڈ بائی البخاری رحمہ اللہ, اور یہی ورڈنگ ہے. ان اندر نریشن بائی البخاری دا پروفیٹ سیڈ ٹو دا جوز, یعنی ایک اور جو ہے نریشن اس کے اندر صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا ما تصنعون بہما, واٹ وڈ یو ڈو ان دس کیس, تم کیا کرتے جو یہ جو ہوا ہے ابھی اس معاملے میں تم کیا کرتے. دے سیڈ وی وڈ ہیومیلیٹ اینڈ ایکسپوز دم, ہم ان کو بے عزت کرتے اور سب کے سامنے لے آتے ان کو کہ ذلیل کر کے. دا پروفیٹ ریسائٹڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت کی تلاوت کی جو سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 93. قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین, bring here the Torah and recite it. لاؤ یہاں پر تورات اور پڑھو اس کو, if you are truthful, اگر تم سچے ہو. So they brought a man who was blind in one eye. تو انہوں نے لے کر آئے ایک آدمی کو جو ایک آنکھ سے مطلب اندھا تھا, and who was respecting among them, and said to him, اور یہ کہ وہ مطلب جیسے اس کی عزت اس کی رسپیکٹ تھی ان کے درمیان, اور اس سے کہا گیا پڑھو, ریڈ فرام دا تورا, پڑھو تورات میں سے پڑھو. سو ہی ریڈ انٹل ہی ریچڈ a certain verse and then covered it with his hand. تو اس نے وہیں تک پڑھا جہاں تک وہ آیت آتی تھی اور پھر اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. He was told, remove your hand, اس کو کہا گیا ہٹاؤ ہاتھ, and it was the verse about stoning, اور اس کے اندر جو آیت تھی وہ یہی تھی کہ رجم کی. So that man said, تو اس بندے نے کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, this is the verse about stoning, یہ تو رجم کا ہے آیت, and we had hid its knowledge among us, اور ہم نے آپس میں بھی اپنے درمیان اس کا علم چھپا دیا تھا. So the messenger ordered that the 2 adulterers be stoned, and they were stoned. تو 2 زانی جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ ان کو رجم کیا جائے. مسلم ریکارڈڈ دیٹ, اور یہ مسلم میں ریکارڈ, a Jewish man and a Jewish woman were brought before Allah's messenger. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی مرد یہودی عورت ان کو پیش کیا گیا, because they committed adultery, کیونکہ انہوں نے زنا کیا. The messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم went to the Jews and asked them, وہ یہودیوں کے پاس گئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ما تجدون فی التوراۃ علی من زنا, what is the ruling that you find in the Torah for adultery? تم کیا حکم مطلب تمہاری تورات میں تم کیا حکم پاتے ہو زنا کا. They said we expose them, carry them on donkeys backwards and parade them in public, یعنی ہم ان کو لوگوں کے سامنے
مطلب جیسے لے آتے کہ ان کی بے عزتی کرواتے، پھر ان کو گدھے پہ بٹھاتے الٹا اور پبلک کے سامنے گھماتے. دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ریسائٹڈ، یعنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ریسائٹ کرے، یعنی کہ انہوں نے تلاوت کی. یہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93. قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Bring here the Torah and recite it if you are truthful. لاؤ یہاں پر تورات، پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو. So they brought Torah and read from it until the reader reached the verse about stoning. تو انہوں نے لائے تورات اور پڑھتے چلے گئے اس کو جب تک کہ وہ رجم کی آیت نہیں آئی. Then he placed his hand on that verse. اور پھر وہ پڑھنے والے نے اپنا ہاتھ رکھ دیا وہاں. And read what was before and after it. اور اس آیت سے پہلے کا جو بھی تھا وہ پڑھے اور بعد کا جو تھا وہ پڑھے، لیکن اس کو یعنی چھپا دیا. عبداللہ بن سلام who was with the messenger of Allah، یعنی عبداللہ بن سلام جو ہے رضی اللہ عنہ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ تو راہب تھے خود ہی. said order him to remove his hand. اس کو حکم کرو ہاتھ ہٹانے کا. and he removed his hand and under it was the verse about stoning. تو اس نے ہاتھ ہٹایا تو وہاں پر رجم کا مطلب ورس تھا، یعنی آیت. So the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم commanded that the adulterers be stoned and they were stoned. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ ان کو رجم کیا جائے، زانیوں کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما said I was among those who stoned them. میں تھا وہاں پر جب ان کو رجم کیا جا رہا تھا. And I saw the man shading the woman from the stones with his body. اور میں نے دیکھا کہ وہ مرد جو تھا وہ اس عورت کو اپنے جسم سے ڈھانک رہا تھا تاکہ پتھر سے بچا رہا تھا. ابو داؤد ریکارڈڈ دیٹ ابن عمر رضی اللہ عنہما said کہ انہوں نے یہ بھی کہا some Jews came to the messenger of Allah and invited him to go to the Kuf area. کچھ یہودی لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو دعوت دی کف ایریا میں آنے کے لیے. So he went to the house of Al-Midras and they said، تو وہ گئے وہاں پر اور انہوں نے کہا او ابو القاسم، یعنی سوچو وہ یہ ایسا بلاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ ابو القاسم a man from us committed adultery with a woman so decide on their matter. کہ ہمارے مطلب اس میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے تو ذرا اس کا معاملے کا فیصلہ کرو. They arranged a pillow for the messenger of Allah and he sat on it and said. تو انہوں نے جیسے وہ تکیہ رکھ کے اس کے اوپر بیٹھنے کا عادت رہتی نا، تو انہوں نے وہ تکیہ رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تاکہ وہ اس کے اوپر بیٹھے اور وہ اس کے اوپر بیٹھے. اور پھر انہوں نے کہا ایتونی بالتورات، برنگ دا تورات ٹو می، لاؤ ذرا میرے پاس تورات. He was brought the Torah. ان کو تورات لا کے دی گئی. He removed the pillow from under him and placed the Torah on it. تو انہوں نے اپنا جو نیچے جو کشن رکھا گیا تھا اس کو نکالا اور اس کے اوپر انہوں نے تورات کو رکھا. Saying، اور یہ کہا آمنتو بکی و بمن انزلک، I trust you and he who revealed it to you. یعنی میں اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، اور یہ کہ اس پر جس نے اس کو نازل کیا ہے تمہارے لیے، یعنی یہودیوں کے لیے اللہ ہے نا وہ. He then said ایتونی بِأَعْلَمِكُمْ، bring me your most knowledgeable person. تمہارے جو سب سے بڑے جو عالم فاضل ہوئیں گے ان کو ذرا آپ بلاؤ. So he was brought a young man. تو ایک جوان شخص کو لایا گیا. And then he mentioned the rest of the story that Malik narrated from Nafi. تو وہ جو پوری کی پوری سٹوری جو پہلے جو جس کو بیان کیا گیا مالک جو نافی سے مطلب لے کے، تو وہ سٹوری وہ پھر سے مطلب یہاں پر مینشن کی گئی. These hadith state that the messenger of Allah issued a decision that conforms with the ruling in the Torah, not to honor the Jews in what they believe in, for the Jews were commanded to follow the law of Muhammad only صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ یہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ایک فیصلہ کیا جو تورات کے اندر مطلب جو تھا، اس لیے نہیں کہ ان کو یہودیوں کو بہت ہی عزت بخشنی تھی، اس لیے نہیں، اور یہ کہ وہ لوگ جس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں تورات پہ وہ اس لیے نہیں،
اس لیے بلکہ کہ یہودیوں کو یہ حکم ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی فالو کرو گے، یعنی ان کا ہی حکم تم کو ماننا پڑے گا. Rather, the Prophet did this because Allah commanded him to do so. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیونکہ اللہ کا حکم ان کو اس چیز کو کرنے کے لیے تھا. He asked them about the ruling of stoning in the Torah to make them admit to what the Torah contains and what they collaborated to hide, deny and exclude from implementing for all that time. انہوں نے کہا ان سے کہ جو رجم کی آیت ہے تورات کے اندر، تاکہ وہ لوگوں سے وہ قبول کروانا چاہ رہے تھے کہ تاکہ وہ ایڈمٹ کرے کہ ہاں تورات میں یہ چیز ہے، اور یہ کہ وہ لوگ یہ جو کر رہے تھے کہ اس کو چھپا بھی رہے تھے، پھر اس کا انکار بھی کرتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے ہماری تورات میں، اور یہ کہ وہ اس چیز کو امپلیمنٹ بھی نہیں کرتے تھے. They had to admit to what they did, although they did it while having knowledge of the correct ruling. ان کو اس چیز کو قبول کرنا تھا کہ جو انہوں نے کر کے بیٹھے تھے، جبکہ ان کو پورا علم تھا صحیح چیز اور صحیح حکم کا. ان کو تھا پورا کہ مطلب اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس چیز کو مطلب غلط ہی کر رہے تھے نا. What made them to go to the Prophet for judgment in this matter? یہ تھا کہ ان کو کیا چیز نے لے کر گئی وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے. It was their lust and desires, ان کی یعنی ان کے اندر جو لالچ طمع اور ان کی جو خواہشات غلط، hoping that the Prophet would agree with their opinion. یہ سوچ کر کہ شاید رسول اللہ ہماری جو بھی رائے ہے اس کے اوپر مطلب راضی ہو جائیں گے. Not that they believed in the correctness of his judgment. یہ نہیں تھی بات کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر کہ وہ بہت صحیح فیصلہ کرتے اس لیے ان کو ایمان ہے اس لیے وہ ان کے پاس آئے ہیں. نہیں، بالکل نہیں. وہ تو دھوکہ دے کے غلط فیصلہ جو بھی ہو جائے اس کے لیے آئے تھے. This is why they said, اسی لیے انہوں نے کہا ان اوتی تم ہاذا if you are given this. تبھی تو انہوں نے یہ کہا جو اللہ نے ان کا ڈائلاگ قرآن میں ریکارڈ کیا کہ اگر وہ تمہیں یہ فیصلہ دے، if you are given this referring to flogging then take it. اگر کوڑے مارنے کا فیصلہ کرتے ٹھیک ہے لے لینا، کچھ نہیں. وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا. But if you are not given this، لیکن اگر یہ فیصلہ نہیں ہے then beware and do not accept or implement it. تو پھر تو بالکل چھوڑ کے چلے جاؤ اور ان کو قبول بھی مت کرو اس فیصلے کو اور اس کو لاگو بھی مت کرو، امپلیمنٹ. اب یہاں پر ہمارا ایک ٹریک کمپلیٹ ہوتا ہے، نیکسٹ ٹریک میں یہ آگے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ.